نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دباغت شدہ چمڑے کا حکم کیا ہے، کہ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک، یعنی وہ چمڑا جس کو سورج کی روشنی میں سوکھا کر دیا گیا ہو، تو اب اس کا حکم کیا ہے کہ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک۔ وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ إِلَّا جِلْدَةَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ۔ وَكُلُّ إِهَابٍ، اور ہر کچی کال، دُبِغَ جس کو دباغت دی گئی، فَقَدْ طَهُرَ وہ پاک ہو گئی، جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ اس دباغت دی ہوئی کال میں نماز پڑھنا جائز ہے، وَالْوُضُوءُ مِنْهُ اور اس سے وضو کرنا جائز ہے، إِلَّا جِلْدَةَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ سوائے خنزیر اور آدمی کے کھال کے، یعنی مردار کی کھال جب دھوپ میں سوکھا ڈالیں یا کچھ دوا وغیرہ لگا کر درست کر لیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب دباغت شدہ کھال کا لباس پہن کر نماز پڑھنا درست ہے، اور مشک وغیرہ بنا کر اس میں پھر پانی رکھنا اور اس سے پانی سے پھر وضو کرنا بھی درست ہے۔ تو یہ مسئلہ سیکھنا چاہیے کہ ایسی یعنی مردار کی کھال جب دھوپ میں سوکھا ڈالیں یا کچھ دوا وغیرہ لگا کر درست کر لے تو وہ پھر کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اب دباغت شدہ کھال کا لباس پہن کر نماز پڑھنا کیا حکم ہے، تو وہ بھی درست ہے، اور اس طرح یعنی مشک وغیرہ بنا کر اس میں پانی رکھنا اور اس پانی سے پھر وضو کرنا بھی درست ہے۔ تو دباغت کی تعریف کیا ہے؟ کھال کی بدبو اور ناپاک رطوبت کو دور کرنے کا نام دباغت ہے، یعنی جو کھال میں جو بدبو ہوتی ہے اور اس کی جو ناپاک رطوبات اس کو دور کیا جائے تو اس کو دباغت کہتے ہیں۔ پھر اس دباغت کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کی 2 اقسام ہیں، حقیقی اور حکمی۔ حقیقی کی تعریف کیا ہے؟ تو ببول کے پتے، نمک، انار کے چھلکے وغیرہ کے ذریعے بدبو دور کرنا، یہ حقیقی کی تعریف ہے۔ اب اس کی حکمی تعریف کیا ہے؟ یعنی دھوپ میں سکھا کر یا ہوا میں ڈال کر یا مٹی مل کر بدبو دور کرنا، یہ اس کا حکمی تعریف ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت میں دونوں قسمیں مراد ہیں۔ دباغت دینے کے بعد کھال پاک ہو جائے گی یا نہیں، تو اس سلسلے میں 3 مذاہب نقل کیے جاتے ہیں۔ اول نمبر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور روایت یہ ہے کہ مردار کی کھال دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتی ہے۔ یہی ایک روایت امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تنتفع من المیتة بإهاب ولا عصب۔ یہ روایت ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 میں درج ہے، یعنی مردار کی کھال اور پٹے کے ساتھ نفع مت اٹھاؤ۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کی کھال سے انتفاع کرنے سے منع فرما دیا ہے، اور یہ حدیث ان تمام احادیث کے لیے ناسخ بنے گی جن میں فرمایا گیا کہ جو کھال دباغت دی گئی وہ پاک ہو گئی۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں احناف کہ آپ کی پیش کردہ روایت لا تنتفع من المیتة بإهاب ولا عصب کا مطلب یہ ہے کہ اس کھال سے انتفاع نہ کرو، جس کو ابھی دباغت نہ دی گئی ہو، کیونکہ احاب بغیر دباغت کے کھال کو کہتے ہیں، اور دباغت کے بعد نفع اٹھانے کی ممانعت اس حدیث شریف میں نہیں ہے۔ اور ایما احاب دبغ فقد طہر میں فرمایا ہے کہ دباغت کے بعد مردار کی کھال پاک ہو جاتی ہے، تو لہٰذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، تو ناسخ و منسوخ کا دعویٰ بھی درست نہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتے کی کھال دباغت کے بعد پاک نہیں ہوتی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟
جس طرح خنزیر کی کال دباغت سے پاک نہیں ہوتی، اسی طرح کتے کی کال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلیل ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کتے کی کال کو خنزیر کی کال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح قول کی بنیاد پر کتا نجس العین نہیں ہے، اور احناف کے نزدیک خنزیر اور آدمی کی کھال کے علاوہ ہر کال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ اب دلیل کیا ہے احناف کے پاس؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان يتودع من سقاء فقیل له انه میتۃ فقال دباغه يزيل خبثه او نجسه او رجسه، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ سے وضو کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ مردار کی کھال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دباغت دینا اس کے خبث کو اور اس کی نجاست کو، اس کی گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مردار کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ، اور مردار کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے، یعنی مردار کے بال، سینگ، ہڈی اور دانت یہ سب چیزیں پاک ہیں۔ اگر پانی میں پڑ جائے تو نجس نہ ہوگا، البتہ اگر ہڈی اور دانت وغیرہ پر اس مردار جانور کی کچھ چکنائی وغیرہ لگی ہو تو وہ نجس ہے اور پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ آدمی کی ہڈی اور بال پاک ہیں، لیکن ان کو برتنا اور کام میں لانا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مذکورہ تمام چیزیں ناپاک ہیں۔ ان کے پاس اب دلیل کیا ہے؟ تو حرمت علیکم المیتۃ، یعنی تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، یہ آیت عام ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہٰذا مذکورہ تمام چیزیں مردار کے درجے میں ہو کر ناپاک ہوں گی۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں احناف مردار نام ہے اس چیز کا جس سے بغیر ذبح کیے زندگی ختم ہو جائے، اور مذکورہ چیزوں میں کوئی حیات نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے اگر کسی چیز کو کاٹا جائے تو جانور کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا، لہٰذا ان میں میتتا ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تک مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔